بادشاہ کے زمانے میں، اکبر بادشاہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ اکبر بادشاہ یہ ہندو ہمارے ہیں نا، اس کو بڑا لائک کرتے ہیں اکبر بادشاہ کو، کیوں معلوم ہے؟ وہ بھی تو مسلمان تھا۔ اورنگزیب کو ہندو لائک نہیں کرتے، حضرت اورنگزیب کو گالی دیتے ہیں، لیکن اکبر بادشاہ کی تعریف ضرور کرتے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اکبر بادشاہ عیاش تھا، اور حضرت اورنگزیب یہ اللہ کے ولی تھے اور مجدد تھے، انہوں نے دین کو بچایا۔ حضرت اورنگزیب نے دین کو بچایا تھا۔ بڑے درود پاک اللہم صلی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توجہ میری طرف رکھیں، میں ذہن کو لانا کہاں چاہ رہا ہوں، ابھی تک میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے، آپ ذہن کو میری طرف رکھیں۔ اکبر بادشاہ کو ہندو لائق کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اکبر بادشاہ اپنے دربار میں ہر مذہب کو لے کر چلا تھا، ہر مذہب کو ملا لیا تھا، اور اکبر بادشاہ کے زمانے میں کچھ مولوی حضرات جو دولت خور تھے، دولت کے نشے میں ایمان کا سودا کیا، انہوں نے اکبر بادشاہ کو ایک پلان دیا، ایک دماغ دیا، آئیڈیا دیا کہ بادشاہ سلامت کوئی بھی دین 1000 سال سے اوپر نہیں جاتا۔ سنیں گے، تاریخ کی بات بتا رہا ہوں، کوئی بھی دین 1000 سال کے اوپر نہیں گیا۔ 1000 سال کے بعد ہر دین میں کچھ نہ کچھ چینجنگ ہوئی ہے، بدلاؤ ہوا ہے۔ تو آج اس دین کو 1000 مکمل ہو چکا ہے، اسی لیے اب ضروری ہے اس دین میں بھی بدلاؤ ہو جائے۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا ان لوگوں کو نبی کی شریعت یہ قیامت تک کے لیے آئی ہے۔ ہمارے نبی یہ آخری نبی ہے، دوسرا کوئی نبی نہیں آ سکتا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ نبی کے اوپر، ہمارے نبی کے اوپر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اس کچھ علماء کے، اس زمانے کے علماء سو، ان کی پلاننگ پر اکبر بادشاہ نے ایک دین قائم کیا، جس دین کا نام رکھا دین الہی۔ دین الہی، اور وہ معلوم ہے اکبر بادشاہ مورتی کا پوجا بھی کرتا تھا اور نماز بھی پڑھتا تھا، ہندوؤں کے رسم و رواج میں شریک بھی ہوتا تھا، اور یہود و نصارہ کے رسم و رواج کو بھی اپنا، یعنی ہر دین کو مکمل طور پر مکس کر دیا تھا، اور مکس کرنے کے بعد اس نے اپنے دین کا نام رکھا تھا دین الہی۔ دین الہی نام رکھا تھا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ نہیں ہے دین پر؟ دین پر بہت بڑا ظلم ہے۔ ہمارے نبی کی شریعت قیامت تک کے لیے آئی ہے، نہ نبی کی شریعت بدل سکتی ہے، نہ قرآن بدل سکتا ہے، نہ نبی کا فرمان بدل سکتا ہے، اور نہ ہی ہمارے نبی کے فرمان کے مطابق رحمان کی کوئی بات جھوٹی ہو سکتی۔ تو اکبر بادشاہ نے ظلم کے ذریعہ لوگوں پر دباؤ ڈالا کہ میرے دین کو مانو، میرے دین پر چلو، جیسا میں قانون بناتا ہوں اسی قانون پر عمل کرو۔ بہت سارے جگہوں میں اختلاف ہوا کہ اکبر بادشاہ نے ایسا کیوں کیا، لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی اتنے بڑے بادشاہ کا جواب دینے کی، کیونکہ پاورفل بادشاہ تھا اکبر، لاکھوں کی تعداد اس کے لشکر تھے، کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ایک مرد مجاہد اٹھ کھڑا، ایک مرد مجاہد پنجاب کی سرزمین سے، سرہند کی سرزمین سے جو پنجاب میں پڑتا ہے، وہ کھڑے ہوئے، جن کا نام ہے شیخ احمد سرہندی، جن کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی یہ سب پنجاب کی سرزمین سے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا اکبر بادشاہ نبی کی شریعت کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر نبی کی شریعت کے ساتھ میں کھلواڑ کر رہے ہو۔ اکبر بادشاہ تمہارا حشر برا ہوگا۔ مجدد پاک نے علم اٹھایا اور
وقت کے اکبر بادشاہ جیسے پاورفل بادشاہ کا ایسا جواب دیا تھا کہ اکبر کی ساری حکومت ختم کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجدد پاک مجدد الفسانی جن کا مزار شریف آج بھی پنجاب سرہند میں ہے، بہت بڑے ولی ہیں اللہ کے، آپ لوگ نہیں نام سنے ہوں گے، پہلی دفعہ سنے ہوں گے۔ مجدد پاک 11ویں صدی کے مجدد ہیں اور اعلیٰ حضرت 13ویں صدی کے مجدد ہیں۔ یہ 11ویں صدی کے مجدد پاک امام حضرت شیخ احمد سرہندی نے اکبر بادشاہ کا جواب دیا تھا۔ معلوم ہے اکبر بادشاہ ان کو بدلنے کے لیے اتنی کوشش کیا کہ وہ اپنے دربار میں لوگوں سے سجدہ کراتا تھا۔ اکبر بادشاہ اپنے دربار میں کہتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، اور لوگ سجدہ بھی کرتے تھے۔ مجدد پاک پر اتنا ظلم کرنا چاہا کہ مجدد پاک کے سر کو اپنے دربار میں جھکانا چاہا۔ مجدد پاک کو اللہ کے بہت بڑے ولی تھے نا، بہت بڑے ولی تھے، جس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ مجدد پاک کے بیٹے کا نام ہے خواجہ معصوم۔ خواجہ معصوم جب انتقال کیے تو ان کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے تھے کہ زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ جب ان کے بیٹے کے جنازے کا یہ عالم ہے تو مجدد پاک کے جنازے کا کیا عالم ہے؟ مجدد پاک اتنے بڑے ولی تھے کہ ان کی زیارت کے لیے مکہ سے خانہ کعبہ اٹھ کر پنجاب آ گئے۔ واقعہ مشہور ہے، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مجدد پاک کے دربار میں آج بھی اس جگہ کو گھیر کے رکھے گئے ہیں۔ مجدد پاک حج کو جا رہے تھے، دلی میں خواجہ باقی باللہ سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے حج میں جانے سے روک دیا، لیکن جب وہ پنجاب واپس ہوئے دل میں تڑپ پیدا ہوئی تو میں تو حج میں جا رہا تھا، میں حج نہیں کر پایا، لیکن اللہ نے ان کے طلب کے بدلہ یہ دیا کہ خانہ کعبہ کو مکے سے اٹھا کر پنجاب میں لا دیا اور کہا ہے میرے مجدد تم یہیں پہ طواف کر لو، تمہیں حج کا ثواب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔ اللہ تو مجدد پاک نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت فیضان حضور مجاہد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ تو اس مجدد پاک کو اکبر بادشاہ اپنے دربار میں جھکانے کے لیے مجدد پاک سے کہا تھا کہ تم کو میرے دربار میں آنا ہوگا تو سر کو جھکا کر آنا ہوگا، اور آنے کے بعد مجھے سجدہ کرنا پڑے گا۔ مجدد پاک نے جواب دیا تھا اکبر یہ سر خدا کے سامنے جھک چکا ہے، یہ سر خدا کے سامنے جھک گیا، اور جو سر خدا کے سامنے جھکے کسی بندے کے سامنے نہیں۔ آخر میں اکبر بادشاہ نے ایک پلاننگ کیا، اپنے لوگوں سے مشورہ لے کر پلاننگ کیا کہ جب مجدد پاک دربار میں آئے تو چھوٹا سا دروازہ بنانا تاکہ وہ مجدد پاک جب دروازے میں جھکیں گے تو سر کو جھکا کر جھکیں۔ اکبر نے یہ پلاننگ کیا کہ مجدد پاک کو اپنے دربار میں سر کو جھکاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی مجدد پاک اکبر کے دربار میں پہنچتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ دروازہ چھوٹا سا بنایا، یہ تو اللہ کے ولی تھے، ان کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہے۔ مجدد پاک نے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ یہ اکبر بادشاہ میرے سر کو جھکانے کے لیے دروازہ کو چھوٹا کیا ہے۔ تو مجدد پاک نے بھی اکبر کی تذلیل کے لیے، اس کی تحقیق کے لیے، اس کا مذاق اڑانے کے لیے مجدد پاک نے سر کو نہیں جھکایا بلکہ اپنے پیر کو پہلے داخل کیا۔ جیسے ہی مجدد پاک دروازے کے اندر پیر کو داخل کرتے ہیں، اکبر پکار اٹھتا ہے کہ یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا ولی ہے، جس کے سامنے سبحان اللہ۔ اکبر نے بھی مجدد پاک کو مانا، یہ ان کی کرامت ہے۔ پیارے مسلمانوں، اس وقت اکبر کے ظلم کو کسی نے توڑا تھا تو وہ تھے مجدد اعظم، اسی طرح چلتے آئے۔
جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، یہ آج ہندوستان کے ہندو یہ سوچتے ہیں نا کہ آزادی انہوں نے دلائی ہے، ہرگز نہیں۔ اگر ہندوستان کو کسی نے آزادی دلائی ہے وہ ہے مسلمان، مسلمانوں نے آزادی دلائی ہے۔ آج بھی دلی کے انڈیا گیٹ پر لکھا ہوا ہے کہ اس دیش کے لیے سب سے زیادہ خون اگر کسی نے بہایا ہے وہ ہے مسلمان قوم۔ آج بھی بتا رہا ہے دلی کا گیٹ۔ پیارے مسلمان، جب 1857 میں جنگ آزادی کی پہلی لڑائی لڑی گئی تھی تو اس وقت انگریزوں کا جواب بہت سے علماء نے دیا تھا، لیکن جس عالم دین کا نام نکھر کر سامنے آتا ہے ان کا نام ہے علامہ فضل حق خیر آبادی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی، اس وقت انگریزوں نے علامہ فضل حق خیر آبادی کو حق بولنے کی وجہ سے، ان کے جہاد کی وجہ سے طرح طرح کی سزا دی، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے موقف سے انحراف نہیں کیا ہے، کبھی بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ بات کو چھوڑ دیں، آپ کیوں اکیلے لڑ رہے ہیں؟ تو مجدد حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے جواب دیا تھا، یہ میرے اکیلے کی بات نہیں ہے، یہ میرے اکیلے کی بات نہیں ہے، بلکہ پوری قوم کی بات ہے۔ پوری قوم کے یہ عزت اس میں میرے ہاتھ میں ہے، اگر آج میں سر کو جھکا لیا تو کل میری قوم کبھی بھی سر کو اٹھا نہیں سکتی۔ اسی لیے علامہ فضل حق خیر آبادی نے جیل میں اپنی زندگی کو گزاری، مکمل زندگی جیل میں گزاری، انڈمان جیل میں ان کو سزا ملی اور وہیں پر وہ شہید ہوئے۔ آج بھی ان کی تاریخ یاد کی جاتی ہے۔ ہر دور میں اٹھے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔